من قلب غافل لائن، اللہ غافل دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، دل آپ کا الگ ہے، دماغی کیفیت الگ ہے، اور پھر کہ جی پچھلے 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا پھر کیسے اللہ قبول فرمائے دعا کو؟ آپ سمجھ گئے؟ اب حضرت قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے، قرآن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی، توجہ دیجیے، فرمایا دعوت ذنون اذا دعا ربہ وهو فی بطن حوت فإنه لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له۔ ارشاد فرمایا، توجہ دیجئے، کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن تک اس کے پیٹ میں اندھیریوں میں رہے۔ ایک تو پیٹ کے اندر کی اندھیری، دوسری سمندر کی اندھیری، توجہ دیجئے، وہ اندھیرا، اور 40 دن کے بعد جب پروردگار عالم نے اندر ہی یہ القاء کیا اور ان کے دل میں ڈالا، وہ کیا تھا؟ فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ الفاظ جو سمندر کی تہ میں نکلے جناب یونس علیہ السلام کے، آپ نے دیکھا مچھلی کے پیٹ میں نکلے، اب کیفیت ذرا اس کو دیکھیے، مچھلی نگل گئی، نگل کے مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی، اور سمندر میں بھی 40 دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں تنہا جناب یونس علیہ السلام۔ جب اندر کی کیفیت ہوگی کہ جسم یوں ہو گیا جیسے ایک نازک پیٹ ماں کے پیٹ میں بچے کا ہوتا، بچنے کی کوئی صورت نہ رہی۔ جناب یونس علیہ السلام کی زبان پہ پھر ایک اسم چڑھا جس کو رب نے اسم اعظم بنا دیا، ایک نام آیا، ورب ذوالجلال نے اس کو اسم اعظم بنا دیا۔ فرمایا رب لا الہ الا انت سبحانک، میرے پروردگار تو بڑا پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ اس کی تقدیس کا، اس کی بزرگی کا، اس کی عظمت کا اقرار تھا۔ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ہی سست اور غافل رہا، مجھ سے ہی خطا ہو گئی ہے، تو تو بڑا عظیم رب ہے، میرے گناہ تو معاف فرما دے۔ فرمایا جب اللہ پاک نے ان الفاظ سے جناب یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، مچھلی نے باہر اگل دیا۔ آپ نے دیکھا تو گویا دعا کے لیے استغفار، اور پھر دعا کے لیے یقین، دعا کے لیے عزم، دعا کے لیے بھروسہ، دعا کے لیے خشوع، دعا کے لیے خضوع، ان ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہو گیا۔ اب پھر پروردگار عالم فرمایا، حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام بڑے پیارے پیارے ہیں، ان ناموں کی برکت سے دعا مانگا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے اسماء بہت پیارے ہیں، ان اسماء کی برکت سے، اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مہینہ ہی دعا کا ہے۔ اس مہینے میں جسم تیرا بھی عبادت میں ہے، روح تیری بھی عبادت میں ہے، عقل تیری بھی عبادت میں ہے، شعور تیرا بھی عبادت میں ہے، ہر شے تیری عبادت کے اندر ہے۔ نفس و شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، ایسے موقع کو عبادت دعا سے مت ضائع کرو۔ اس لیے دعا کی کیفیات بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نام ہیں بہت پیارے پیارے، ان ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ فرمایا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ اللہ فرما رہا ہے
میرے جتنے نام ہیں، جتنی تمہاری ضرورتیں ہیں اتنے ہی میرے نام ہیں۔ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، میرا ایک نام پڑا ہوا ہے۔ تمہیں پینے کی ضرورت ہے، میرا ایک نام ہے۔ تمہارے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، میرا ایک نام ہے۔ تمہیں دشمنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، میرا ایک نام ہے۔ تمہیں گناہوں، خطاؤں، غلطیوں سے تمہاری تشہیر ہو چکی، لوگوں کے سامنے بدنام ہو چکے، اب تم چاہتے ہو کہ اس پہ پردہ پڑ جائے، پھر بھی میرا ایک نام ہے، میں چھپا دوں گا۔ توجہ دیجیے، پروردگار کہتا ہے قُلِ ادعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، بھوکے ہو گئے ہو پھر بھی میرا ایک نام ہے، اس نام سے وہ بیل دیا کرو مجھے، جس دروازے پہ اس نام کی بیل ہے وہ دیا کرو، مجھے معلوم ہو جائے گا کوئی بھوکا مجھے پکار رہا ہے۔ گناہوں کی بخشش ہے تو میرا ستار غفار ایک نام ہے، اس پہ بیل دیا کرو، مجھے معلوم ہو جائے گا کوئی بخشش کے دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ توجہ دیجئے، اللہ کے 99 سے لے کر 1000 تک اسماء ہیں، اور ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ ارشاد فرمایا اللہ کا ہر اسم پاک اپنی جگہ الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ ایک آدمی تنگ دست ہے، بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہے، صبح اس کو اور شام بھوک اور افلاس نے تنگ کیا ہوا ہے، جسم اور جان کا رشتہ قائم رکھنا اس کے لیے دشوار ہے۔ ارشاد فرمایا وہ دعا مانگے، یا وہاب یا معطی یا منعم، وہ مجھے ان ناموں سے پکارے، یا وہاب یا معطی یا منعم، میں اس کے اوپر انعام کے دروازے بھی کھول دوں گا، عطا کے دروازے بھی کھول دوں گا، اپنی بخشش کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ یہ اسماء ہے میرے، ان ناموں سے پکارے، اگر وہ دعا مانگے ان اسماء سے تو میں اس کے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر وہ گناہگار ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے، تو اسے چاہیے ہے یا غفور و یا غفار کہ اسماء سے مجھے پکارے، ان ناموں سے مجھے پکارے گا، میری بخشش اس کی طرف لوٹ کے جائے گی، دوڑ کے جائے۔ قُلِ ادعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ ارشاد فرمایا تو معلوم کیا ہوا، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لینا بھی دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی کمزور ہے، لوگ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا اور ہمت بھی نہیں رکھتا، تو ارشاد فرمایا ایسا آدمی میرے ان ناموں سے استفادہ کرے، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز، یہ اسماء جو ہی بولے گا میں اپنے بندے کی نصرت کے لیے اپنی رحمت کو اتار دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فرما رہے میرے ان ناموں کے توسل سے مجھ سے دعا مانگا کرو، یا قوی یا عزیز، میں کمزوروں کو اسی سے طاقتور کرتا ہوں، بے دست و پا کو اسی سے طاقت دیتا ہوں، دشمنوں کو اسی سے زیر کرتا ہوں، لہذا جب بھی تمہیں ضرورت ہو مجھے یا قوی یا عزیز کہہ کے پکارا کرو، دیکھو پھر تمہارے دشمنوں کو کیسے زیر کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اب پھر یہ ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اعمال صالحہ بھی دعا کے لیے وسیلہ ہوتے ہیں، صالح اعمال بھی دعا کے لیے وسیلہ ہوتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کچھ لوگ، 3 آدمی، یہ حدیث اکثر کام آپ نے سنی ہوگی کہ 3 لوگ جا رہے تھے، حدیث پاک میں ہی آئے، اور وہ تینوں بارش شروع ہو گئی تو ایک غار میں پناہ لی انہوں نے، اور جب اس میں غار میں پناہ لی تو غار کا پتھر جو پہاڑ تھا وہ سڑک کے نیچے آ گیا، وہ اندر بند ہو گئے۔ اب کوئی اتنے بڑے پہاڑ کو ہٹانے والا نہیں تھا۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ
اب کیا ہو، اب کوئی ایسا نیک عمل سوچو سب کے ساتھ،